اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سبھی حضرات کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ صدر باوقار حق صاحبان اور سامعین کرام، میری تقریر کا محور ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات، دنیا میں روز اول ہی سے دو طاقتیں برسرے بیکار رہی ہیں، ایک بدی کی طاقت اور دوسری نیکی کی طاقت۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ ایک حق کی طاقت اور دوسری باطل کی طاغوتی طاقت۔ اور خدا کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی باطل قوتوں کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ کسی صاحب حق کو بھیجتا ہے، جو باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ہاتھ سے ظلم کی تلوار کھینچ لیا کرتا ہے۔ قوم نوح علیہ السلام کی سرکشی توڑنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام، عاد کے گھمنڈ کو چور کرنے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام، سمود کے غرور کا طلسم پاش پاش کرنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام، قوم لوط کی بے حیائی اور بے غیرتی کا علاج کرنے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام، فرعون کی خدائی کا نقشہ کافور کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اخیر میں دنیا کی شب دیجور کو صبح تابہ بنانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سچ ہے، جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ حاضرین مجلس، دنیا میں ظالم و مظلوم کی داستان بہت پرانی ہے۔ انسانیت کے خرمن پر کئی بجلیاں گری ہے، باغ آدم پر کئی آندھی آئی ہے، وحشت و بربریت کے ہاتھوں نے بار بار انسانیت کا منہ نوچا ہے، لیکن واقعہ کربلا اپنی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ ہے۔ اس میں جہاں نواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے دردی سے شہید کیا جاتا ہے، وہی جرت و ہمت کی ایک نئی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا مشن تھا جس نے بھی آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیا کہ باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ آئیے ذرا تاریخ کے دریچے سے جھانک کر دیکھتے ہیں کہ اس پیغام نے تاریخ میں کتنے نقوش چھوڑے ہیں۔ تاریخ کا ایک ورق پلٹیے تو آپ سید التابعین سید بن مسیب کو دیکھیں گے کہ حکام جور کے حکم سے ان کی پیٹھ پر درے لگائے جا رہے ہیں، مگر ان کی زبان اعلان حق میں پہلے سے ہی زیادہ سرگرم ہو گئی ہے۔ ایک ورق اور پلٹیے، حضرت مالک بن انس رحمت اللہ علیہ نظر آئیں گے جن کی مشق کس دی گئی ہے اور حکومت وقت کے حکم سے اونٹ کی پیٹھ پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے۔ آگے بڑھیے، آپ کو امام محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نظر آئیں گے، معتصم باللہ جیسے قائر و باجبروت فرما روا کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ کو صرف اس وجہ سے زدوکوب کیا جا رہا ہے کہ وہ جس مسئلے کو قرآن و سنت کے خلاف سمجھتے ہیں اس کا ایک مرتبہ قرار کر لیں، مگر ان کے منہ سے صرف ایک ہی صدا نکل رہی ہے، آتونی شیئا من کتاب اللہ و سنتی رسولہ حتی اقول بی۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت نے قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی وہ ابھرے گا جتنا کی دبائیں گے۔ افغانستان میں روسی درندوں اور امریکی وحشیوں نے حق کی آواز کو دبانے کے لیے کیا کچھ نہ کیا۔ حضرت سید احمد شہید کی تحریک حق کو روکنے کے لیے اہل باطل نے کیسے کیسے منصوبے بنائے، مگر شمع ہمت و جرت کے پروانے اور شہادت کے متوالے یہ کہہ کر میدان میں کود پڑے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شکریہ۔ میں اپنی تقریر ان چند کلمات کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔